لفظ لفظ حکمتیں ابر علم آگہی سے برستی بارشیں شرع کے امور سے دین کے شعور سے. سابقہ ادوار میں آنکھوں کا حیا یہ ہوتا تھا کہ آپ گلی میں، چوک میں، چوراہے میں، بازار میں گئے ہیں، نگاہوں کو پست کر لیں، غیر محرم پہ نظر نہ پڑے. وہ بھی آج بدرجہ اتم موجود ہے، لیکن اس دور میں آنکھوں میں حیا پیدا کرنا اور مشکل بنا دیا گیا ہے. لاہور کے چوکوں چوراہوں میں ننگی اور گندی لگی ہوئی LCDs اور قدِ آدم کے بڑے بڑے بے حیائی کی عکاسی کرتے ہوئے بورڈز، یوٹیوب کے چینلز اور فیس بک پہ اچانک سامنے آ جانے والی تصویریں، انٹرنیٹ کی براؤزنگ اور گوگل کے سرچ انجنز پہ اچانک سامنے آ جانے والے برہنہ بے حیا اور گندے مناظر. بیٹوں کو سمجھائیں، بیٹیوں کو سمجھائیں نگاہوں کا حیا کیا ہوتا ہے. ان کو سمجھائیں، اے میرے بیٹے، اے میری بیٹی، ان تصویروں کو دیکھنا یا چوکوں چوراہوں میں لوگوں کی عزتوں کو گھورنا جب کوئی دیکھتا ہے تو تمہارے نامہ اعمال میں آنکھوں کا زنا لکھا جاتا ہے. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن. بیٹوں کو سکھائیں حیا کیا ہوتا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی عمر کے بچے، 4 سال کے، 5 سال کے بچے، ان کی گیمز کے اندر بے حیائیاں، ان کے ٹیبز کے اندر بے حیائیاں، ان کے لیپ ٹاپس کے اندر بے حیائیاں، ان کی براؤزنگ کے اندر بے حیائیاں. میں کتنا فکر مند ہوں، آپ کتنے فکر مند ہیں. سچی بات تو یہ ہے کبھی کبھی بستر پہ لیٹے رات کو نیند نہیں آتی. اللہ ہمارے ان بیٹوں کی حفاظت فرما لے، اللہ ہمارے ان بچوں کی حفاظت فرما لے. یہ کتنی آزمائشوں میں ہیں، یہ کتنی آزمائشوں میں ہیں. ان کے سامنے کیا کیا آزمائشیں ہیں، کیا کیا آزمائشیں، کیا کیا امتحانات ہیں. سب سے پہلی بنیادی تعلیم نگاہوں کی حیا، نگاہوں میں حیا، آنکھوں میں حیا. مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، ہماری بیٹیاں، ہماری بچیاں، قوم کی یہ بچیاں حیا کے جنازے اس قدر نکل چکے ہیں. جنہوں نے حیا سکھانا تھا وہ خود بے حیائی پہ مبنی ڈرامے اکٹھے بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں. جس باپ سے توقع تھی یہ حیا سکھائے گا، وہی تو اپنی بیٹی کی تعریف کر رہا ہے کہ فیس بک پہ تیری تصویر بہت اچھی لگ رہی تھی. وہی بھائی تو اس کو داد دے رہا ہے جس نے اس کو حیا کی تعلیم دینی تھی. وہی تو اس کی سیلفیوں کو شیئر کر رہا ہے. وہی تو اپنے شادی بیاہ کے فنکشن میں اس کو بے حیا دیکھ کے غیرت سے محروم نظر آ رہا ہے. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازکى لهم. آنکھوں میں حیا، نگاہوں میں حیا، ہر طرح سے نگاہوں میں حیا. کسی کے گھر میں جاتے ہوئے حیا، گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے حیا. کیا عظیم ہے یہ دین. کبھی سورہ نور کو پڑھ کے تو دیکھیے، سورہ احزاب کو پڑھ کے تو دیکھیے، قرآن کے اوراق کو اٹھا کے تو دیکھیے. نگاہوں میں حیا اس قدر قیمتی ہے. پہلے لوگوں کے گھروں میں اجازت کے بغیر چلے جاتے تھے. رب کریم نے کہا اجازت لے کے جایا کرو، اور اللہ کے پیغمبر نے اتنی حیا کی تعلیم دی. اگر کوئی کسی گھر کے اندر جھانک رہا ہے بند دروازے سے، اجازت دی. اس کی آنکھ کو اگر کوئی پھوڑ دیتا ہے تو اس میں قصاص نہیں ہوگا. پیغمبر تشریف فرما ہیں، ایک شخص جھانک رہا ہے. اس نے بتایا ظاہر ہے کسی اچھی نیت سے جھانک رہا ہوگا، لیکن اللہ کے پیغمبر پھر بھی اتنے ناراض ہوئے. کہا اگر مجھے پتا چل جاتا تو میرے گھر میں جھانک رہا ہے، میں تیری آنکھ کے اندر اسی لوہے کی کنگھی کو پھینک دیتا اور دے مارتا. نگاہوں میں حیا،
گھروں میں حیا، ڈرائنگ روم میں حیا، بیڈ روم میں حیا. جس نے حیا کی تعلیم دینی تھی اسی باپ نے تو اپنی بیٹی کو وہ ٹوائز اور وہ کھلونے خرید کے دیے جن میں بچیوں کی تصویریں ننگی اور برہنہ ہوتی ہیں. اسی نے وہ گیمز لا کے دیں، اسی نے وہ سارا ماحول دیا، اسی نے ان کو خلوتیں دے دیں. ہر کمرے کے اندر علیحدہ علیحدہ انٹرنیٹ کے پورے سیلاب میں اس کو پھینک دیا ہم نے اپنے بچوں کو بے حیائی کے سیلاب میں. یہ علیحدہ موضوع ہے، موبائل دیں یا نہ دیں اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے، لیکن میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں نگرانی تو نہ چھوڑے نا، اپنی ذمہ داری تو ختم نہ ہونے دیں. کچھ شرائط و ضوابط تو رکھ لیں، کچھ اصول اور ضابطے تو بنا لیں کہ بیٹا بیٹی تم یہ واچ کر سکتے ہو لیکن اکٹھے بیٹھ کے ہم دیکھیں گے، فلاں چیز دیکھ لیں گے، فلاں پیج دیکھ سکتے ہیں. وہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا کہ علیحدہ بند کمرے میں گھنٹہ 2 گھنٹے ہمارے بیٹے ہماری بیٹیاں 9 10 سال کی عمر میں موبائل میں گم سم رہیں. تو ڈر جایا کریں کہیں بے حیائی کے سیلاب میں گم نہ ہو جائیں، کہیں وہ دن نہ آ جائے. اللہ میری اور آپ کی بیٹیوں کی حفاظت فرمائے جب سرے بازار ایک عدالت میں کھڑے ہو کے سب کے سامنے ایک بیٹی کہہ دے تم کون ہو؟ میں نہیں جانتی، میں اپنے آشنا کے ساتھ جانا چاہتی ہوں. ٹھیک ہے اس کی غلطی، لیکن سوچے ہماری بھی تو کیا غلطیاں ہوں گی، ہماری بھی تو تربیت میں کوتاہیاں اور غفلتیں. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن. ان کو سکھائیں ولا يبدين زینتهن، ان کو سکھائیں. دوسرے نمبر پہ سب سے پہلی چیز آنکھوں میں حیا، بچوں کو سکھائیں، بچیوں کو سکھائیں، بیٹوں کو سکھائیں، بیٹیوں کو سکھائیں. دوسرے نمبر پہ لباس میں حیا، بیٹوں کو سکھائیں، بیٹیوں کو سکھائیں. بد نصیبی کی بات یہ ہے، مجھے شکوہ ہے اعظم مارکیٹ کے تاجروں سے، کپڑے کے بڑے بڑے مل مالکان اور بڑے بڑے انٹرنیشنل لیول پہ کاروبار کرنے والوں سے اور بڑے بڑے امیر کبیر لوگوں سے. ہم تو ہزاروں روپے خرچ کر کے اپنی بیٹیوں کو بے حیا لباس خرید کے دیتے ہیں. ماڈرن نظر آئے، سب دیکھتے ہی رہ جائیں. سلیو لیس ہو، نکر ہو، سکرٹ ہو، پنڈلیوں تک برہنہ ہو. 5 6 7 سال کی بچیوں کو ہم وہ لباس پہناتے ہیں جو حیا اجازت نہیں دیتا ہے. یہ بہانہ بنا کے بچیاں ہیں، ٹھیک ہے بچیاں ہیں، لیکن میرے بھائیوں جب بچپن سے ایسا لباس پہنیں گی تو بڑے ہو کے ان کی کیا یہ عادت ڈیولپ نہیں ہوگی؟ کیا پھر وہ اس لباس کو چھوڑنا پسند کریں گی؟ پہلے تو وہ سلیو لیس پہنتی تھی، پہلے تو اس کی جو جامہ تھا وہ پنڈلی سے بھی کچھ اوپر ہوتا تھا، تو اچانک 14 سال کی عمر میں پہنچ کے یکدم وہ پردہ شروع کر دے گی. کیسے ممکن ہے یہ؟ کیسے سوچتے ہیں آپ؟ یہ سوچیں. اس معاشرے کی خبر لیں، بازار میں جاتے ہیں گھنٹوں ذلیل و رسوا ہوتے رہتے ہیں کیونکہ اچھی کوالٹی کا لباس ہو اور شرم و حیا بھی ہو اس میں ہو بہت مشکل سے ملتا ہے یا ملتا ہی نہیں. بعض دفعہ تو کہہ دیتے ہیں جو آپ ڈھونڈتے ہیں یہ نہیں ملے گا، یہ تو کسی کی ڈیمانڈ ہی نہیں. ہم روتے ہیں ان بے حیا عورتوں کو جو مغرب کے ایجنڈے پہ کام کر رہی ہیں. میں روتا ہوں اپنے آپ کو اور اپنے ان نمازیوں کو کہ ہم کدھر جا رہے ہیں، ہم کس طرف جا رہے ہیں.